میں خلیل احمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حیدرآباد تلنگانہ۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو SIR یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن سے ووٹر لسٹ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو بات صحیح ہے کہ SIR اس سے پہلے بھی ہوا، اب بھی ہو رہا ہے، لیکن اس SIR میں پہلے والے SIR میں بہت بڑا فرق ہوتا تھا، کیونکہ جو 2002 میں انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں تھی اور آن لائن ووٹر لسٹ ایکسیس نہیں ہوتی تھی، اور جو بھی SIR ہوا ہے وہ کاغذات پر ہوتا تھا، رجسٹرز میں ہوتا تھا اور فزیکل ویریفیکیشن سے ہوتا تھا۔ لیکن اب ایک چتر سازش سے جو BJP کی حکومت ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں سے سازش کرتی ہے اور مسلمانوں کو قانونی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی رہی ہے اور کرتی رہیں گی۔ تو اب جو SIR آیا ہے وہ SIR کو طرح طرح سے جوڑا جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جو SIR ہے وہ شہریت کا ثبوت ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو تمام گورنمنٹ بینیفٹ سے جوڑا جائے گا، اور کئی طرح طرح کے گمان پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن SIR کی تو قانونی حیثیت عدالت نے تسلیم کر لی اور SIR ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ہندوستان میں جو 25% مسلمان ہیں اس میں زیادہ تر طبقہ غیر تعلیم یافتہ ہے، اور جو 2002 میں ووٹر لسٹ میں نام آئے تھے وہ نام مسلمانوں کے تقریباً 80% غلط ہے، کیونکہ محمد کو کئی طرح سے لکھتے ہیں اور قاسم کو کئی الفابیٹیکل سٹائل میں لکھا جاتا ہے، کوئی K سے لکھتا ہے، کوئی Q سے لکھتا ہے۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، اور آدھا نام شائع ہوا اور آدھا نام شائع نہیں ہوا۔ کبھی کسی کی عمر 21 سال ہے تو اس کو 45 سال بھی بتا دیے، کبھی کسی کی عمر 45 سال ہے تو اسے 18 سال بھی بنا دیے لسٹ میں 2002 کی۔ تو بہت سارے اختلافات ہیں، تو اس سے 2025 اور 26 کی ووٹر لسٹ کو جوڑنا شاید ہی غلط ہے، اور حکومت کو معلوم ہے کہ جو 2002 کی لسٹ ہے اس میں مسلمانوں کے نام ہی غلط ہے، اور پھر جہاں کہیں بھی ووٹر لسٹ بنی گئی ہے تو مقامی لیڈر سازش کرتے ہوئے کئی فرضی ناموں کو، جس کو برکت کے ووٹ کے نام سے بتاتے ہوئے شامل کر دیے تھے، اور وہ SIR میں میچ نہیں ہو رہے ہیں، اور جو اصل ووٹر ہے اس کا بھی نام میچ نہیں ہو رہا ہے، اور حکومت نے کہہ دیا کہ بھئی آپ کا پاسپورٹ صرف ٹریول ڈاکومنٹ ہے۔ یہ تو بہت بڑی حیرت کی بات ہے۔ امریکہ جیسے دیش میں پاسپورٹ کو سٹیزن شپ کا ثبوت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر ہمارے ہندوستان میں یہ ٹریول ڈاکومنٹ کی حیثیت بن کر رہ گیا ہے۔ اور پھر جو لوگ NRC کی مخالفت کرتے تھے اور چیخ چیخ کر گلیوں میں پکارتے تھے کہ بھئی ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے، کاغذ نہیں دکھائیں گے، لیکن آج یہ لوگ اب مطالبہ کر رہے ہیں اور ہاتھ میں پھنگا لے کے پھر رہے ہیں گلی گلی کہ بھئی آپ SIR کرا لو، SIR کرا لو، اگر ڈاکومنٹ نہیں ہے تو ہم مدد کریں گے، اور پھر حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ پرماننٹ ریسیڈنسی سرٹیفکیٹ جاری کرو۔ تو یہ جو پرماننٹ ریسیڈنسی سرٹیفکیٹ یا پھر ریسیڈنسی سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ
عام طور پر گلف کنٹریز میں دیکھے ہیں ایک، اور نظام حکومت میں ملکی صداقت نامہ جاری کیا جاتا تھا جو ضلع کلیکٹر جاری کرتا تھا، کیونکہ جو بھی غیر ملکی ہیں ان کی بھی شناخت ہو سکے، اور نظام اسٹیٹ کے جو شہری ہیں ان کی شناخت کے لیے ملکی صداقت نامہ اس وقت نظام نے جاری کیا تھا۔ تو اب جب نام میچ نہیں ہو رہے ہیں لسٹ میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی اپڈیٹڈ لسٹ جو آنے والی ہے 2026 میں، میکزیمم مسلمانوں کے نام ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ جو چھیتر کاروائی جو ہو رہی ہے نا، اس کا صرف مقصد یہی ہے کہ ملک میں مسلمانوں کے ووٹس کو کم کرنا ہے، اور بہرحال دنیا کو یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی ہندوستان میں بہت کم ہے۔ حالانکہ گراؤنڈ فیکٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی اس وقت 40 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، لیکن حکومت سینسس کرا کے یہ ڈاٹا پبلش کرنا نہیں چاہتی۔ تو اب ایسی صورت میں کرنا کیا ہے سوال ہوتا ہے۔ تو آپ بے فکر رہیے، اور جو بھی SIR ہو رہا ہے اس میں کوشش کیجئے کہ آپ کا نام میپنگ ہو سکے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ کے اجداد یہیں کے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ آپ کو مل ہی جاتا ہے، زمین جائیداد کا یا کرایہ نامہ یا کوئی اور دستاویز مل سکتی ہے، جیسا کہ آپ کے اجداد کا تعلیمی صداقت نامہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اس کی تلاش کر کے آپ اپنے پاس رکھیے۔ اور جب بھی ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ڈیلیٹ ہوگا، اور پھر جب آپ کو حکومت کی طرف سے کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس وقت آپ کا معاملہ ٹریبونل کو بھیجا جائے گا۔ تو ٹریبونل میں وہاں پر آپ کو اپنی مدافعت کرنا ہے، اور آپ کو اپنا شہریت کو وہاں پہ ثابت کرنا ہوگا، اور بہت سارے معاملے ٹریبونل کے ذریعے حل ہو جائیں گے۔ اور اب جو لیڈرز پکار رہے ہیں ان کا درد یہی ہے کہ بھائی ووٹر لسٹ سے کئی لوگوں کے نام اب جب کٹ جا رہے ہیں اور برکت کے ووٹ مٹ جا رہے ہیں، تو ان کا جیتنا خطرے میں پڑ گیا۔ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی بھی خاطر خواہ ووٹر لسٹ میں نمائندگی برقرار رکھنے کے لیے آدھار کارڈ کو ووٹر لسٹ سے لنک کرتے ہوئے جو ڈبل ووٹس لکھے جاتے ہیں ملک میں، کہیں 20 سے پہلے کی طرح کے گاؤں میں ایک ووٹ، شہر میں ایک ووٹ جو ہوتا تھا، اس کو ختم کر دیا جائے اور ایک فیئر ووٹر لسٹ بن سکتی تھی۔ لیکن حکومت نے جو میپنگ کا اور جو 2002 کی لسٹ سے میپ کرانا، یا تو جو ووٹر ہے اس کا نام میچ ہونا، یا پھر اس کے باپ سے یا اس کی ماں سے جو میچ ہونے کی جو شرط رکھی ہے، وہ شرط بالکل نامناسب شرط ہے۔ ہو سکتا ہے قانون میں اس کو اہمیت دی گئی ہے، لیکن پریکٹیکل میں مسلمانوں کے پاس 80% یا 70% لوگوں کے نام میچ نہیں ہوں گے، اور ووٹر لسٹ سے 70% مسلمان خارج ہو جائیں گے۔ اس میں برکت کے ووٹ بھی شامل ہیں۔ برکت کے ووٹ آپ سمجھ جاتے کہ بھائی کس طرح کے ہوتے تھے اور کیسی بوگس ووٹنگ ہوتی تھی، وہ سب کچھ بند ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد میں جب الیکشن ہوگا تو کئی لوگ جو جیتتے آ رہے تھے وہ ہار جائیں گے۔ تو اس کو اتنا شدید طور پہ آپ لوگ مت لیجئے کہ اگر آپ کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں آتا ہے تو آپ کی شہریت کو ختم کر دیا جائے گا، یا آپ کو لے جا کے کہیں سمندر میں چھوڑا جائے گا۔ آج کل جو چل رہی ہے ڈیموکریسی ہے اور نیچرل جسٹس کا زمانہ ہے، اور بین الاقوامی قوانین کو ماننا پڑے گا یہ حکومت کو، اگر یہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک گورنمنٹ سمجھتی ہے۔ تو
हुकूमत को इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करना पड़ेगा और किसी को किसी की शहरियत से महरूम नहीं किया जा सकता। और जब भी ट्रिब्यूनल को हुकूमत ले जाएंगी तो वहां पर हुकूमत को भी साबित करना पड़ेगा कि भाई आप हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सदियों से मुसलमान हैं, तालीम याफ्ता नहीं है, और उनकी गुर्बत की वजह से वो लोग ना तो जायदाद रखते थे। ये कई जनरेशन्स पैदा होते जा रहे हैं और वही रिक्शा चलाते जा रहे हैं, ऑटो चलाते जा रहे हैं, साइकिल पंचर दुरुस्त करते जा रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि उनके दादा का नाम क्या था, वो तक नहीं मालूम है। तो इन हालात में ये जो अपडेट हो रहा है वो किसी भी तरह मुसलमानों के हक में नहीं है।